بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بھائی دوستو بزرگو، یہ بات ہمارے ذہنوں سے اوجل ہوتی چلی جا رہی ہے اور مذاکروں میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی غفلت اسی عنوان سے بڑھتی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. اگر یہ دنیا کی زندگی طویل بھی ہے، یعنی ہزاروں برس کی بھی ہے، اس زندگی میں ہماری زندگی کتنی ہے وہ تو حدیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے 60 یا 70 سال کی عمر ہے. کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے. اتنی مختصر سی زندگی. جب دنیا میں ہم نہیں آئے تھے تو کہاں تھے؟ ہماری روح تو عالم ارواح میں تھی، اور عالم ارواح میں پتہ نہیں کتنے ہزار برس یا کتنے لاکھ برس سے ہم عالم ارواح میں تھے. ایک زندگی ہماری عالم ارواح کی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں سال ہے، اور ایک زندگی ہماری قبر کی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے کے بعد، دنیا قائم ہونے کے بعد جو سب سے پہلا انسان دنیا میں مرا ہوگا وہ آج تک قبر میں اور قیامت تک قبر میں رہے. ہم سے پہلے، اب سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اب تک قبر میں ہیں، قیامت تک قبر میں رہے. ہم جب بھی دنیا سے جائیں گے ہم قیامت تک قبر میں رہیں گے. اب قبر کی زندگی یہ بھی ہزاروں برس کی زندگی ہے. پھر قبر کی زندگی کے بعد ایک زندگی میدان محشر سے شروع ہوگی جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں. تو بتاؤ، ایک زندگی آخرت کی کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک زندگی قبر کی جو ہزاروں سال کی ہے، اور ایک زندگی عالم ارواح کی جو ہزاروں لاکھوں سال کی ہے. ان زندگیوں کے درمیان میں اگر ہم کو عمر ملی ہے 60-70 سال کی، تو اس کی حقیقت ہی کیا ہے؟ کتنی مختصر سی زندگی. بھائی دوستو، اس مختصر سی زندگی کو سمجھانے کے لیے اہل علم مثال دیتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کتنی بڑی اور دنیا کی زندگی کتنی مختصر. آخرت کی زندگی کتنی بڑی، اگر ہم اپنے انجل میں، مٹھی میں رائی کے دانوں کو لیں تو کتنے آئیں گے؟ ایک انجل میں رائی کے دانے ہزاروں آ جائیں گے. اسی رائی کے دانوں کو اگر کسی ٹانکی میں لے، پانی کی ٹنکی میں لے تو کروڑوں ہو جائیں گے. اسی رائی کے دانے کو اگر ایک 10x10 کے کمرے میں پھر دیا جائے تو کتنے ہو جائیں گے؟ اربوں خربوں رائی کے دانے ہو جائیں گے. اور اگر پوری بستی رائی کے دانوں سے بھر دی جائے تو رائی کے دانے کتنے ہوں گے؟ کہتے ہیں کہ اگر تم اس رائی کے دانے سے زمین سے لے کے آسمان تک جتنی خلائیں سب بھر دو
تو بتاؤ کتنے ہو جائیں، کتنے رائی کے دانے آئیں، زمین سے لے کے آسمان پوری خلا رائی کے دانوں سے بھری ہے۔ اور پھر ایک چڑیا کو مقرر کیا جائے، وہ 10,000 سال کے بعد ایک رائی کا دانہ کھائے، تو ایک دن ایسا آئے گا رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی زندگی آخرت کی، اس زندگی کے بنانے کا دار و مدار اس زندگی پر ہے۔ یہ مختصر سی زندگی اس پر ہے۔ ہم پیدا ہو گئے، ہم کو اپنے پیدائش کی تاریخ معلوم ہے، لیکن کب مریں گے کوئی نہیں جانتا، کہاں مریں گے کوئی نہیں جانتا، کس حال میں مریں گے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سب طے ہے۔ موت ہر ایک کو آنی ہے، یقینی، اور اس پر دار و مدار ہے اس زندگی کے بننے کا، وہ جو کبھی ختم نہیں ہونے والی زندگی۔ اگر اس کو ضائع کر دیا تو کروڑوں برس کی زندگی ضائع ہو گئی، ناکام ہو گئی۔ اگر اس کو ہم نے تھوڑی پابندیوں کے ساتھ گزار لیا تو کروڑوں برس کی زندگی ہماری کامیاب ہو گئی۔ ہم تو جیتے ہیں آخرت کی سوچ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے کہ تمہاری اصل تو آخرت ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ پہ فقر و فاقہ آیا، آپ نے اس میں اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھا، جھوپڑوں میں رہنا پڑا، حضرات صحابہ نے اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھا، پھٹے پرانے کپڑوں کا پہننا پڑا لیکن اپنے آپ کو ناکام نہیں سمجھا کہ یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اصل تو آخرت کی زندگی، وہ زندگی بن جائے، آخرت کی زندگی بنے، بھلی بنے، اسی بنیاد پر اٹھایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنی عظیم نسبتیں حاصل ہے حضرت فاطمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہے، جنت کے شہزادے حضرات حسنین کی والدہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، اتنی بڑی فضیلتیں حاصل ہیں۔ اپنے زندگی سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو دنیا کی مال و متاع یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، کامیابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جس کو مل جائے مل جائے، جس کو نہ ملے نہ ملے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس سے کامیابی اور ناکامی کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنی زندگی سے سمجھائے۔ گھر میں فاقہ تھا اور فاقے نے بے چین کیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے گھر میں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاطمہ ابا جان کے پاس مال آیا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم جا کے وہ مال مانگو تاکہ گھر کا چولہا سلگ جائے، بھوک کی تکلیف ختم ہو جائے، گھر میں کچھ آسانیاں پیدا ہو جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، بڑے ادب کے ساتھ میں اپنی ضرورت کا اظہار کیا۔ ابا جان، فرشتوں کی غذا تو ذکر ہے اللہ کا، ہم انسانوں کی غذا کا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ بیٹی فاطمہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی بڑے اچھے وقت آئی ہے، میرے پاس مال آیا ہے، میں تجھے وہ مال دے دوں
بکریاں آئی ہیں 5 بکریاں دے دوں، لیکن بیٹی دوسری طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 کلمات بھی لا کر دیے، چاہو تو بکریاں دے دو، چاہو تو کلمات دے دو۔ لیکن بیٹی نبی کی تھی، منشا رسول سمجھ گئی کہ ابا دونوں دینا نہیں چاہتے، حالانکہ دونوں بھی دے سکتے تھے، ایک دینا چاہتے ہیں اور میری زندگی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے نمونہ بنانا چاہتے ہیں۔ اب جو بیٹی بوجھا چولہا دیکھ کر آئی ہو، فاقوں سے تنگ آ کر آئی ہو، وہ بیٹی کے سامنے یہ 2 مسئلے آ گئے، بکریاں لے لے تاکہ گھر میں سہولت ہو جائے، کلمات لے لیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان آپ مجھے وہ کلمات دے دیں جو اللہ کے خاص خزانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے آپ کے پاس بھیجا۔ نبی علیہ السلام بھی خوش ہو گئے، آپ نے وہ 5 کلمات لیے اور بیٹی کے حوالے کیا اور بیٹی گھر آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت فاطمہ آ رہی ہے، چہرے پر تو خوشی کے آثار ہے لیکن ساتھ میں کچھ نہیں۔ کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہا علی لینے کے لیے تو گئی تھی میں دنیا، لیکن آخرت لے کر آئی۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جب میں گئی تو ابا جان نے کہا بیٹی ایک طرف سے 5 مال آیا ہے، اس میں 5 بکریاں تجھے دے دوں، ایک طرف اللہ کے خاص خزانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے 5 کلمات آئے ہیں وہ دے دوں۔ تو میں نے وہ 5 کلمات کو لے کر آئی۔ حضرت علی بھی خوش ہو گئے اور کہا کہ فاطمہ آج کا دن تیرے زندگی کا بہترین دن، یعنی یہ واقعہ بس واقعہ نہیں ہے، قیامت تک آنے والی امت کو اس واقعے میں ایک سبق ہے، اور وہ سبق کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کو اٹھایا ہے آخرت کی بنیاد پر، اپنے آسائش کو، اپنی ضرورتوں کو قربان کیا اور آخرت کو مقدم کیا۔ وہ 5 کلمات جو حضرت فاطمہ کے فاقوں کے بعد امت کو ملے، ہم کو اور آپ کو ملے، ہم کو تو ایسے مل جائیں گے۔ ابھی میں آپ کو بتا دوں گا، آپ کو معلوم پڑ جائے گا 5 کلمات کیا ہے، لیکن اس کلمات کو حاصل کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو فاقے برداشت کرنا۔ میں نے کہا آخرت ایسی مقدم تھی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ یہ 5 کلمات، اس کو یاد کر لو۔ دعا کے موقع پر ان کلمات کا واسطہ دو اللہ کو، اپنے اوراد و وظائف میں ان کلمات کو داخل کرو، اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کو پڑھا کرو، اس کی برکتیں انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگی دنیا اور آخرت۔ لیکن صرف یہ کلمات کام نہیں دیں گے، ہم کو ایمان کے ساتھ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، نمازوں کو چھوڑ کر کوئی بھی ورد اور کوئی بھی وظیفہ نفع نہیں دے گا۔ امت کو اگر ان اوراد و وظائف سے نفع حاصل کرنا ہے تو اس کو پہلے 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر آنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں۔ ہم چاہے کلمات پڑھتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں تو نفع نہیں ہوگا، اجر ثواب بھلے مل جائے، نفع نہیں ہوگا۔ اس لیے نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، مسجد کی آبادی کے ساتھ
ہم یہ ذکر میں نے جو بتایا یہ اس کے علاوہ جو آپ کرتے ہوں گے وہ نماز کے ساتھ میں مؤثر ہوں گے۔ بعض کاشتکاروں کو کپاس بیچنے کے بعد کپاس کا بونس ملتا ہے، تو سارے کاشتکاروں کو تھوڑی ملتا ہے۔ جس نے کپاس بوئی ہے اور جس نے کپاس سرکار کو بیچی اس کو بونس ملتا ہے۔ بھائی دوستو بزرگوں، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا ان اوراد و وظائف کا نفع بھی اسی کو۔ اس کے لیے دین پر جمنے کے لیے اور دین پر آنے کے لیے اور دینی مزاج بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں 4 مہینے کی جماعتیں، 40 دن کی جماعتیں، 3 روز کی جماعتیں، مقامی کام یہاں ہوتے ہیں۔ آج شب گزاری کا اجتماع ہے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد دعوت کا کام ہوتا ہے۔ اطراف کے دیہات کے لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ سارے حضرات سے گزارش ہے ان دینی کاموں کے اندر، یہ دعوت کے اعمال کے اندر اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے آپ کو لگائیں۔